اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عاشق رسول، مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول بعد میں مگر عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آقائے کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی تھی، کیونکہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی اور آپ زاروں کی طرح رونے لگتے۔ اثار و اخوت کا ایسا جذبہ اتنا طاقتور ہے کہ رہتی دنیا آپ کی محبت کی مثال دیتی رہے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام بلال ابن رباح ہے۔ آپ کی پیدائش 580 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ظاہری صورت سے تو ایک فام حبشی تھے، تاہم آپ کا آئینہ دل بالکل صاف و شفاف تھا۔ کہا جاتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب مذہب اسلام کو صرف 7 لوگوں نے قبول کیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ بلال، آپ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب کے غلاموں کے ساتھ جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مجھے بخار آیا، جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ۔ بخار کی شدت نے مجھے لاغر و کمزور کر دیا تھا، لہٰذا میں لحاف اوڑھ کر لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک یہ دیکھنے آیا کہ بلال جو پیس رہا ہے کہ نہیں۔ اس نے مجھے لیٹا ہوا دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس وقت اس نے لحاف چھین کر سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن کے دروازے کے پاس بٹھا دیا اور کہا اسی جگہ بیٹھ کر جو پیس۔ اب سخت سردی اور اوپر سے بخار کی شدت اور اتنی مشقت والا کام کہ جو پیستا جاتا اور روتا جاتا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے اندر آنے کی اجازت دی، تو میں نے کیا دیکھا، ایک نہایت ہی خوبصورت اور پرنور شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روؤں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر چلے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں جو ایک امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، مگر یہ بھی گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کیا معلوم تھا کہ اب اس کا واسطہ پڑا ہے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گئے اور ان کے ہاتھ میں کھجور اور ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا۔ دونوں چیزیں مجھے دے کر کہا کہ کھاؤ پیو اور جا کر سو جاؤ، تو میں نے فوراً کہا یہ جو کون پیسے گا؟ اگر جو نہ پیسا گیا تو مالک صبح کو بہت مارے گا۔ دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم آرام کرو، یہ پسے ہوئے جو مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سو گئے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات اس اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 شب مسلسل ہوتا رہا۔ یہ تھا احمد مختار رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کریمانہ، جہاں سے لفانی عشق نے جنم لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ آپ دیکھیے ہر دور میں ایسا ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے۔
جو کمزور ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ظلم و ستم کا شکار ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بھی مصائب کے پہاڑ توڑے گئے۔ تپتی ہوئی ریت، جلتے ہوئے سنگریزوں اور دہکتے ہوئے انگاروں پر آپ کو لٹایا گیا۔ امیہ بن خلف کے آپ غلام تھے، اور امیہ بن خلف جو اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ امیہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے خون کا پیاسا تھا۔ جب امیہ کو معلوم ہوا کہ بلال مسلمان ہو چکے ہیں تو آپ پر مزید سختیاں کرنے لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر کوڑے برسائے گئے۔ جب آپ کی پیٹھ زخمی ہو جاتی تو وادی مکہ کی گرم گرم ریت پر آپ کو لٹا کر گرم پتھر آپ کی چھاتی مبارک پر رکھ دی جاتی، جس کی وجہ سے آپ کی زبان منہ سے باہر نکل آتی۔ امیہ نے آپ کو ہر طرح کی تکلیفیں دی۔ مکہ کے شریر بچے آپ کی گردن میں رسی ڈال کر مکہ کی پہاڑیوں میں لیے پھرتے۔ گردن پر رسی کا نشان نمایاں ہو جاتا۔ سوچو، ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دین کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی اور نہ جانے کتنی قربانیاں پیش کی، مگر ان سب تکالیف کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ عنہ احد احد کا نعرہ لگاتے تھے اور زبان حال سے کہتے، ہم غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ایسے ہوتے تھے ہمارے اکابر و اسلاف کہ جان چلی جائے مگر دامن محمد ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائیں۔ ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک سچے عاشق رسول کو سزا دی جا رہی ہے مگر آپ احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے درمیان فرمایا، کیا کوئی ایسا نہیں جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے؟ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے پاس گئے اور پوچھا کہ بلال کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ امیہ بن خلف نے سونے کے 10 سکوں کا مطالبہ کیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر گئے اور سونے کے 10 سکے لے کر امیہ کے ہاتھ میں دے دیے۔ امیہ یہ دیکھ کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، خدا کی قسم، آج اگر تم ضد کرتے تو میں بلال کو سونے کے 1 سکے کے بدلے فروخت کر دیتا۔ یہ سن کر عاشق رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سن، اگر آج تم ضد کرتے اور بلال کے بدلے مجھ سے سونے کے 100 سکے بھی مانگتے تو میں سونے کے 100 سکے دے کر بلال کو آزاد کر دیتا۔ عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہر مہم میں، ہر جنگ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قبیلے سے کچھ لوگ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہی کسی سے کر دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ لوگ پھر آئے اور وہی سوال دہرایا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر تیسری مرتبہ وہ لوگ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر وہی سوال دہرایا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا، بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جو کہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر۔ دوستو، ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔